السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں شیخ؟ جی جی رئیس بھائی، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ میں کہہ رہا تھا شیخ، آج کل جو نوجوان بچے ہیں موبائل میں ہوں لگے رہتے ہیں، ہوں تو ان کو کیسے سمجھایا جائے، اس چیز سے کیسے دور کیا جائیں گے؟ دیکھیے، اب یہ تو ایک پورا موضوع ہوگا کہ نوجوان بچوں کو موبائل سے کیسے دور رکھا جائے۔ کچھ ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل میں لگے رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نوجوانوں کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو جب آدمی فری ہوتا ہے نا، تو اس کا سب سے پہلا ذہن موبائل کی طرف جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بچے فری ہی نہ ہو، بہت زیادہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نوجوانوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی دیتے رہنا چاہیے۔ جتنا ان کو آپ سرگرم رکھیں گے کسی چیز میں، اتنا ہی وہ موبائل سے دور رہیں گے۔ خاص طور پہ موبائل کی لت جو ہے نا، وہ انسان عام طور پہ تنہائی میں ہونے والی بوریت سے اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل میں پناہ لیتا ہے۔ تنہا ہے، بور ہو رہا ہے، کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں بیٹھ کر کے، تو اس کو لگتا ہے اب اس تنہائی کو اور اس بوریت کو دور کرنے کا واحد ذریعہ ہمارے پاس یہ بچا ہے کہ ہم موبائل کا استعمال کریں۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ تنہا نہ رہے۔ دیکھیے، تنہائی اچھی چیز ہے کب؟ جب تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تنہائی میں بندہ غور کرے، اپنے گناہوں کا حساب کتاب کرے۔ لیکن اگر تنہائی ایسی ہے جو انسان کو بوریت کی طرف لے کر کے جا رہی ہے اور اللہ کے ذکر میں نہیں، وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ پھر وہ کسی اچھے آدمی کے ساتھ رہے۔ تو اب ہمارے گھروں میں دیکھتا ہوں بہت سارے بچے جو ہے نا، وہ موبائل میں اس لیے بہت زیادہ بزی رہتے ہیں کیونکہ ماں باپ کے پاس ان کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ بچہ جوان ہے تو باپ اس سے بات ہی نہیں کرتا۔ ہاں، خاص طور پہ جیسے جیسے لڑکے کی عمر بڑھ جاتی ہے نا، لڑکا ہمارے معاشرے کے اندر بہت تنہا ہو جاتا ہے۔ لڑکیاں تو چلیے ٹھیک، پھر بھی مائیں جو ہے اپنی بچیوں سے بات کرتی ہیں، ان کے یہاں کمیونیکیشن ہے۔ تو لیکن لڑکوں کا معاملہ ایسا ہے نا کہ وہ بہت تنہا ہو جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ جو صورتحال بن گئی ہے نا کہ بچے بہت کم پیدا کرتے ہیں۔ پہلے معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بچے زیادہ ہوتے ہیں نا تو آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں اور مشغول رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں۔ پر جب گھر میں ایک ہی اکیلا لڑکا ہے، باپ کے پاس بھی اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں کے پاس بھی اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو وہ اس تنہائی میں جو بوریت ہو رہی ہے، اس کو اس بوریت سے بھاگتا ہے جب وہ، تو اس کو پناہ ملتی ہے موبائل میں۔ تو یہ جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے بچوں کے موبائل کی فتنے میں مبتلا ہونے کی۔ تو بچوں کو وقت دیں، زیادہ بچے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو وقت دیں گے۔ جیسے جن گھروں میں زیادہ بھائی بہن ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو پھر موبائل کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر یہ اور ہوتا ہے دوسری کہ ماں باپ بھی جب بچوں کو وقت دیتے ہیں تو بچے جو ہے نا وہ موبائل کی طرف۔ پر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود بھی گھروں میں رہتے ہیں تو اپنے اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو بچوں کو بھی جو جی پناہ جی جو ہے میں نا یہی وہ کہنے موبائل والا میں تھا ملتی۔ جی میں یہی کہنے والا تھا، آج کل تو بڑے بھی شکار ہو گئے موبائل کے، وہ بھی جی جی بڑے بھی لگے ہاں، ہوئے موبائل میں، اور اصل تو میں بچے بڑوں ہی بالکل سے لگے یہ ہوئے۔ بچے دیکھیے، بچے سن کر کے نہیں کرتے ہیں جتنا کام دیکھ کر کے کرتے ہیں۔ بچے وہ کرتے ہیں جو وہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم جو لوگ، بڑوں کو کیونکہ ہم بڑے لوگ، ہم اپنے بڑوں کو جب وہ جو کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو چھوٹی عمر میں وہ بھی وہی کرتے ہیں بچے۔ اور سب سے بڑے آئیڈیل تو ہم ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم ماں باپ ہی جب موبائل میں لگے رہتے ہیں، ہم خود اپنا وقت نہیں دے رہے۔ ایک صاحب نے مجھ کو ایک مرتبہ ایک پروگرام میں سوال کیا کہ شیخ، میرے بچے موبائل نہ دیکھیں، اس وجہ سے میں گھر میں ٹی وی لے کے آ گیا کہ بچے ٹی وی دیکھیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ موبائل کا بدل ٹی وی نہیں ہے، موبائل کا بدل آپ خود ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچے موبائل نہ دیکھیں، تو آپ خود بچوں کو ٹائم دیں۔ اگر گھر میں جی بیٹھ کے ٹائم نہیں دے سکتے، بچوں کو لے جائیے باہر، گھمائیے ان کے ساتھ، کھانا کھانے کے لیے، الگ الگ طرح سے گارڈن میں کھیلنے کودنے کے لیے۔ تو بچوں کو جتنا آپ مصروف رکھیں گے، اسی طرح سے دینی مجلسوں میں جو نوجوان ہیں نا، ان کو ہمارے یہاں بھی ایک صورتحال بن گئی ہے کہ لوگ دینی مجلسوں میں نہیں آ رہے۔ کیوں؟ سوچ رہے ہیں شیخ کا درس سننا ہے، وہ موبائل پہ سن لیں گے۔ ٹھیک ہے، موبائل ایک ذریعہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کا، لیکن یہ ہماری دینی مجلسوں کا بدل نہیں ہے۔ مسجدوں کے جو دروس ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا ایک الگ امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ رہا ہوں مسجدوں میں بھی لوگ نہیں آ رہے کہ چلو موبائل پر استفادہ کر لیں گے۔ تو یہ بنیادی ایک سبب ہے، اور بھی اس کے بہت سارے اسباب ہیں الگ الگ۔ بعض مرتبہ یہ پورا ایک ایڈکشن ہی بن جاتا ہے، اور بچے کو جو ہے نا یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ اس کی صحت پر کس طرح کے منفی اثرات ہو رہے ہیں موبائل کی وجہ سے۔ اسی طرح سے کیسے سوشل میڈیا کے جو ایپس ہیں وہ کس طرح سے ایک نوجوان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ 3 الگ الگ قسطوں میں اپنے ینگ ورلڈ کے اس پروگرام میں ہی بہت تفصیل سے سوشل میڈیا ایڈکشن پر بحث کی ہے۔ اس میں نے بہت ساری تجاویز اس حوالے سے رکھی ہیں، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔